السلام علیکم ناظرین، آر این نیوز کے ساتھ میں ہوں اذان رانا۔ ناظرین، آج کمشنر راول پنڈی نے جو چٹھا کھولا ہے، آج اس کے حوالے سے ہم سینئر صحافی محمد شاہ نواز رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے حقائق کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ رانا صاحب، آج کا جو واقعہ ہے اس پہ گورنمنٹ پہ، آنے والی گورنمنٹ پہ کتنا اثر پڑے گا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو، اور آپ اکثر و بیشتر میرے جو وی لاگس اور تبصرے ہیں وہ کھیل کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کا بھی ایک کھیل ہے، اور اس کھیل کے اندر جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں۔ بالخصوص الیکشن کے بعد سے جو ہمیں بیانات سننے کو مل رہے ہیں، اس نے تو پوری سیاست کو اور ہماری اخلاقیات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالخصوص پہلے ایک انٹرویو جو تھا وہ جمیعت العلماء اسلام فے کے رہنما کا تھا، اور فضل الرحمان صاحب نے جو اس میں انکشافات کیے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر پاکستانی سیاست کے منہ پر ایک دھبا ہے۔ پھر اس کے بعد آج جو اچانک کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ جاگ پڑے، اور 4-5 روز کے بعد اچانک انہیں خیال آیا کہ انہوں نے تو انتہائی، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے پاکستانی جو الیکشن ہیں اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے تو ان کو سننے کے بعد، اور چٹھا صاحب کے بیان کو سننے کے بعد، ان کے دعووں کو سننے کے بعد، ہم سب لوگ جو ہیں وہ یقینی طور کے اوپر پریشان ہو گئے کہ ہم کتنی اخلاقی پستی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے کہ جو بھوکوں مر رہے ہیں، جن کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن کہا یہ جا رہا تھا کہ اس الیکشن کے بعد شاید ایک ایسی حکومت بنے گی کہ جس سے پاکستان میں استحکام آئے گا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، پاکستان میں روزگار بڑھے گا، مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور پاکستان میں بالخصوص جو ایک غربت کا معیار ہے اس میں بہتری آئے گی، اور لوگ جو ہیں وہ شاید آسانی کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہ سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بیان انہوں نے دیا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اس میں صداقت ہے تو پھر اس کی ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے کمیشن بننا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے اور ان سے پوچھے کہ اگر ایسا ہے۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹری ثبوت جو ہیں وہ پیش نہیں کیے ہیں، انہوں نے زبانی کلامی جو ہیں وہ الزامات لگائیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فارم 47 اور 45 جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ دونوں فارم جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ہزار سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ جو تھے ان کو ہروا دیا گیا۔ سو یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ایک ایسی صورتحال ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو یقینی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم جو وہ امید کر رہے تھے کہ شاید اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں استحکام آئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب یہ کہانی کسی اور طرف جا رہی ہے، اور وہ مقتدرہ قوتیں کہ جو پاکستان پر راج کرتی ہیں، جن کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، شاید یہ کہانی جو ہے انہوں نے بالکل الٹ کر رکھ دی ہو۔ ایک طرف تو انہوں نے نواز شریف کو اس کا اصل چہرہ دکھایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ انہیں پاکستان بلایا گیا، ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کے سب سے سینئر جو ہے سیاستدان ہیں، اور پھر ساتھ ہی ان کو ان کا اصل چہرہ دکھا دیا کہ وہ 2 جگہوں سے ہار گئے، یعنی دونوں وہ اسٹیشن کہ جہاں سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بے انتہا ہے، دونوں جگہ سے جو ہے ان کو پتہ نہیں ہروا دیا گیا یا وہ واقعی ہار گئے، کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کا غم و غصہ جو تھا وہ ووٹ کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ احتجاج کی صورت میں تو ان کو احتجاج کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ ذرا سا کسی چیز پر احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو جو انتظامیہ ہیں وہ قطعی طور کے اوپر تمیز بھول جاتی ہے کہ وہ کسی خاتون کو پکڑ رہی ہے، کسی بچے پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، کسی ضعیف انسان کو جو ہے گرفتار کر رہی ہے، وہ تمام اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے جس طرح سے بالوں سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو گھسیٹ کر بند کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یقینی طور پر اس کا مقابلہ جو تھا وہ ووٹ سے کیا جا سکتا تھا، اور ووٹ سے ہی جو ہے
وہ مقابلہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور ووٹ کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، ووٹ بہت طاقتور ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ووٹ کی طاقت نے پاکستان کی سیاست کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ لوگ کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ شاید جن لوگوں کے پاس نشان نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس بٹھانے کے لیے اپنے ایجنٹ نہیں ہیں، جو لوگ جو ہے گھروں میں جا کر جو کمپین نہیں کر سکتے، جو اپنا مقصد جو ہے لوگوں کو بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے کس خاموشی کے ساتھ تمام ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارا ہے جو اس پاکستان کے بہت بڑے جو ہے پھنے خواہ بنتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حکم سے ہی پاکستان کی تقدیر بدلتی ہے اور ان کے حکم سے ہی پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ پاکستان کے ووٹروں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ہر چیز کو جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور کسی وقت بھی آپ کوئی بڑی خبر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ میرے منہ میں خاک کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی بڑی خبر بھی ہو کہ جس سے ہمارا تمام جو ایک نظام ہے، جس کو کہنا چاہیے سیاسی نظام یا جمہوریت کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو بہت غیرت مند اور پاکستان کا درد رکھنے والی سمجھتی ہیں، وہ سب اپنے گھروں کے اندر ہاتھ ملتی رہ جائیں، اور اس ملک کے اوپر کوئی اور طاقت جو ہے وہ راج کر رہی ہو، اور ہم سب جو ہے پھر ایک مرتبہ ٹی وی سے آواز سنیں۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔